حضرت عائشہ کو غصہ آیا. بخاری کے الفاظ ہیں, اما عائشہ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی, اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی. او لوگو, انسان تو دونوں ہیں, اما عائشہ بھی انسان ہے, بھانجا بھی انسان ہے, دونوں صحابی ہیں, اور دونوں کو غصہ آ گیا عبداللہ بن زبیر کی بات سن کر کے. اما عائشہ نے کہا میں آج کے بعد کبھی ان سے بات نہیں کروں. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہماری خالہ اگر بول دیں ہم اپنے بھانجے سے بات نہیں کریں گے, ہم کہیں گے ہم آپ سے کم تھوڑی ہیں, آپ ہم سے بات نہ کریں ہمارا آپ کے بغیر کام تھوڑی رکا ہے, ہمارا تو مزاج ایسا ہے میرے بھائی. ہم سے کوئی دشمنی کر لے, ہم سے کوئی بات چیت بند کر لے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کہتے تو شیر ہے تم سوا شیر ہیں, ہم تیرے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے میرے بھائی. اما عائشہ ناراض ہو گئی, خالہ ناراض ہو گئی, اور آپ جانتے ہیں کہ خالہ کا مقام بڑا اونچا ہے. جن کی خالائیں زندہ ہیں, میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے لیکن میری تین خالائیں موجود ہیں. آج بھی جب اپنی خالاؤں سے ملتا ہوں اللہ کی قسم مجھ کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے, مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے, الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ ماں کے برابر ہوا کرتی ہے. اگر آپ کی خالہ ہے, اگر آپ کی موسی ہے, اپنی خالہ کی عزت کرو, اس کو ماں کے جیسا سمان دیا کرو. خالہ ناراض, عبداللہ بن زبیر پریشان, خالہ کو کیسے مناؤں, خالہ تو بات کرنے کو تیار نہیں. عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ حضرت عائشہ اللہ کے پیارے نبی سے بہت محبت کیا کرتی تھی, اور نبی کے انتقال کے بعد جو نبی کے رشتہ دار تھے, نبی کے چاہنے والے تھے, اما عائشہ ان سے بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی. عبداللہ بن زبیر کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. انہوں نے دو صحابی کو پکڑا. یہ کون سے دو صحابی تھے؟ یہ اللہ کے رسول کے نانیحال کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے, یہ اللہ کے نبی کے نانیحال والے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اما عائشہ اپنے نبی کے نانیحال والوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی ہیں. دو لوگوں کو پکڑا, کہا کہ بھائیو دیکھو ایسا ایسا میٹر ہے میرے ساتھ, میری خالہ مجھ سے بہت ناراض اور مجھے اپنی خالہ کو منانا ہے. بس آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے, میرے ساتھ چلنا ہے, اور میں جب اپنی خالہ کو منانے لگوں تو آپ کو تھوڑا سا میرا سپورٹ کرنا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لو. جب دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے کو سلجھانے کے لیے شریعت نے بہت ابھارا ہے. اگر دو لوگوں کے بیچ کا جھگڑا چکانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. حالانکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے, شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. مگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے والا اگر جھوٹ بھی بول دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اتنا شریعت نے اس پر ابھارا ہے. اور اگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا پھیلانے کے لیے, دو لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی سچ بھی بولتا ہے تو شریعت کہتی ہے ایسا سچ بولنا بھی حرام ہے, اور شریعت اس کو چغلی کہتی ہے, اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت النمام, چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. تو کبھی اگر آپ کو ایسا موقع ملے کہ آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھانے کا آپ کو موقع ملا ہے تو میرے بھائی آگ بجھانے کی کوشش کرو, آگ میں تیل ڈالنے کا اور آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیجیے. اب ان دونوں صحابی کو جب یہ آفر ملا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میری خالہ مجھ سے ناراض ہیں اور میں منانا چاہتا ہوں, یہ دونوں فوراً تیار ہو گئے, چلو کوئی بات نہیں ہم چلیں گے آپ کے ساتھ. اب یہ تینوں لوگ اما عائشہ کے دروازے پر پہنچے, اور جو طریقہ اسلام نے سکھایا ہے جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو. آج کے زمانے میں موبائل کا دور ہے, آپ کسی کو کال کریں تو ہیلو کہہ کر کے بات نہ شروع کریں, السلام علیکم کہہ کر کے بات شروع کریں, یہی صحیح ہے. بھئی ہیلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیلو کا مطلب سنو, تو سنو کہنے سے بہتر ہم السلام علیکم کہے اس کے بعد بات شروع کریں. تو حضرت عائشہ کے گھر پہ یہ تینوں پہنچے, انہوں نے کہا السلام علیکم, اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان تینوں نے کہا کہ اے اما عائشہ کیا ہم اندر آ سکتے, اندخل, کیا ہم اندر آ جائیں؟ اما عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ.
تینوں اندر داخل ہوئے. اما عائشہ کو پتا نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر بھی آیا ہے, میرا بھانجا بھی آیا ہے. ان تینوں نے کہا اے اما عائشہ کیا ہم سب آ جائیں؟ کہا کہ ہاں سب آ جاؤ. اندر گئے تو پردہ لگا ہوا ہے. حالانکہ اما عائشہ سارے مسلمانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں, مگر قرآن نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی صحابہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے لو. گاؤں کا کوئی نوجوان آتا ہے اور آپ کی بیوی کو بھابھی کہتا ہے, آپ کی بیٹی کو بہن کہتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے یہ تو میرے گاؤں کا رہنے والا ہے, یہ تو میرے گاؤں کا لڑکا ہے, میری بیوی تو اس کی بھابھی لگتی ہے, میری ماں تو اس کی بھابھی لگتی ہے, اور یہ کہہ کر کے اس نوجوان لڑکے کو آپ اپنے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتے ہیں, کوئی اس کو گھر میں آنے جانے کی اجازت دیتے ہیں, اور یہیں سے برائی جنم لیتی ہے. یہیں سے برائی جنم لیتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہے صاحب, بھابھی ماں کے سامان. بھابھی کو مائکے جانا ہے, دیور چھوڑنے جا رہا ہے, بھابھی بائک پر بیٹھی ہے, دیور کو چپک کر کے بیٹھی. حرام ہے یہ, غلط ہے, ناجائز ہے یہ. بھابھی آپ کی ماں نہیں ہے, ہوگی کسی کانسیپٹ میں, اسلام میں نہیں ہے بھابھی ماں. بھابھی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی. اسلام بہت سخت ہے اس معاملے میں. اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر کسی عورت نے کسی بچے کو پالا ہے, پوسا ہے, وہ بھی اس کی ماں نہیں ہے جب تک کہ دودھ نہیں پلاتی. دنیا میں ماں جو ہوتی ہے وہ یا تو وہ ماں ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہے, یا وہ ماں ہوتی ہے جس نے دودھ پلایا. آپ کے ماں کہہ دینے سے کوئی ماں تھوڑی ہو جائے. ہمارے یہاں دیور بھابھی کے بیچ میں بڑا ہنسی مذاق چلتا ہے. بھابھی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا دوپٹہ سر پہ ہے کہ نہیں ہے, سینے پر ہے کہ نہیں ہے, کیسا کپڑا پہنی ہے, دیور کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہے. یہی سے برائی جنم لیتی ہے میرے بھائی. اپنے گھر کے باہر پردہ کرنا آسان ہے, گھر کے اندر کا پردہ بڑا مشکل ہے. اسلام یہ کہتا ہے دیور کے لیے بھابھی, بھابھی کے لیے دیور موت ہے, جیجا کے لیے سالی, سالی کے لیے جیجا موت ہے. وہ رشتہ دار جن رشتہ داروں سے شریعت آپ کی بیٹی کو کہتی ہے پردہ کرنا چاہیے, جب آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں, جب آپ کی لڑکیاں جوان ہو جائیں, اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ, بیٹی جس طریقے سے تجھے گاؤں کے اور لوگوں سے پردہ کرنا ہے, تیری خالہ کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے, تیرے ماموں کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے, تیرے چاچا کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے. یہ کزن بردر جن کو کہا جاتا ہے, یہ چاچا کے لڑکے, یہ تایا کے لڑکے, یہ ماما کے لڑکے, یہ سب آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں. ان سے نکاح ہو سکتا ہے, ان سے شادی ہو سکتی ہے, اس لیے ان سے پردہ کرنا چاہیے.